السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا، اور ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے ابدا کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یودُ، چاہے گا، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر، کاش وہ عمر پائے، الف سنہ، 1000 سال، وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں وہ اس کو دور کرنے والا، نہیں وہ اس کو ہٹانے والی وہ عمر، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اگر وہ عمر دیا جائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ قدمت، اس کا روٹ ورڈ جو ہے قدم، قاف دال میم ہے، اور ایدیہم، یا دال یا ہے، اور ولا تجدنہم، البتہ آپ ان کو پائیں گے، واو جیم دال، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور احرسا، ہرس کرنے والا، ہا را سواد، اس کا روٹ ورڈ ہے، حیاتن، ہا یا، اور بمزحزحہ، زال ہا زال ہا زح زح، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حیرت انگیز انکشاف فرمایا کہ یہود اپنے تمام تر دعووں کے باوجود کبھی موت کی تمنا جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے اللہ رب العزت اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے کی خرابی اور اپنے اعمال کو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہمیں کتاب ہدایت دی گئی ہے، اس میں ایمان و عمل ہی کو آخرت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، آرزو کبھی نہیں کریں گے۔ اسی جو ہے انہیں کسی طرح بھی جو ہے وہ زندہ رہنا پڑے، غلام بن کر چاہے رہنا پڑے، عزت و آبرو کی بربادی کے ساتھ رہنا پڑے، تو وہ ہرگز جو ہے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ اس دنیا میں ہی رہنے کو ترجیح دیں گے۔ جب انہیں مباہلے کے لیے بلایا گیا، اس اعلان کو سنتے ہی یہود جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ جو ہے وہ کھل گیا، اور یہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز موت طلب نہیں کریں گے۔ یہ موت کی آرزو تو کیا، یہ تو دنیا کی زندگی کے تمام لوگوں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، چونکہ یہاں یہ کفار جو ہے ان کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، وہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، مگر انہیں اس بات کا یقین تو تھا، آخرت کے بارے میں ان کا یقین تھا یہود و نصارہ کو، لیکن ان کی کرتوت، ان کی بدعمالیاں ان کے سامنے تھیں۔ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا وہ جانتے تھے، ان میں سے ایک یہ چاہتا تھا کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، وما ہوا بمزحزحہ، حالانکہ 1000 تک جینے کے بعد بھی موت ہی ہے، زیادہ عمر کا مل جانا بھی اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکے گا، تو جب موت آ جائے گی تو پھر مصیبت آئے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی عمل کرتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو زندگی سے محبت بہت ہے، ہر چیز سے بڑھ کر طویل زندگی انسان کو عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ لمبی عمر بے عمل انسان کے لیے نقصان دہ کہ ان کے برے اعمال بڑھتے جاتے ہیں، اور مومن کے لیے فائدہ مند ہے، تو مومن کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کون سا انسان سب سے اچھا ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔
اس لیے جب بھی دعا کریں تو صرف لمبی عمر کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اچھے اعمال کرنے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ بدترین انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل بدترین ہو، جو عمل وہ ہے وہ بدترین ہو، کیونکہ انسان کی اصل عمر تو وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔ میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو رائے گاہ تو نہیں کر رہے۔ سانس کا آتے جاتے رہنا یہ ایک اور طرح کی زندگی کی علامت نہیں ہوتا۔ ایک ہوتی ہے جسمانی زندگی اور ایک ہوتی ہے روحانی زندگی۔ قرآن کے ساتھ جڑ کر اور اللہ کی اطاعت میں اصل زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے اور زندگی کو ایمان سے برکت والی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔